السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ دوسروں کا بھی خیال کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں دیش کے حالات بھی، دیش کے باہر کے حالات بھی۔ ابھی جس طریقے سے آج جو فیصلہ آیا ہے گیان واپی مسجد کو لے کر، بہت بہترین فیصلہ ہے۔ یہ لوگوں کی بحث بتایا میں آپ لوگوں کو، جو کل چلی تھی، کل سے سٹارٹ ہوئی تھی، 9 ججوں کی جو ٹیم بیٹھی ہے اسی کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ اب یہ لنڈوا جو ہے سو یہ متر پینے والے، یہ آتنک مچانے والے، دیش کا امن و امان خراب کرنے والے، دیش کی ایک جہتی کو برباد کرنے والے، دیش کو برباد کرنے والے، دیش واسیوں کے بارے میں نہیں سوچنے والوں کی ایک بھی نہیں چل رہی۔ ان کی ہر چال میں ناکام ہو رہے ہیں، ہر سازش ان کی بے نقاب ہو رہی اور ان کے گندے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ آج سے نہیں 9 سال سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب کہیں جا کر گھڑے بھی بھر گئے ان کے پاپ کے، اور گندگی ان کی جو جمع کرے تھے یہ لوگ، ان کے پیٹ میں خود اتنی گندگی ہو گئی ہے، یہ لوگ ڈکار بھی نہیں لے سک رہے، اتنی گندگی ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، سپریم کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے، جبکہ آج بھی ججمنٹ تو نہیں آیا، لیکن جو بحث بھی ہر طریقے کی ان کی بحث اور ان کی وہ چیزوں کو کٹ کر کے مسلم پش کی طرف سے جو بھی وکیلیں تھے ان کی سنی بھی گئی، اور وہ جہاں تک ہو سکے تقریباً 9 میں سے 5 ججاں تو ایسے تھے وہی ٹائم پہ متفق بھی ہو گئے، راضی بھی ہو گئے، اور وہ چیز کو قبول کر لیا اور بڑی دلچسپی سے سنے ہیں وقت لگا کر۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس سے اندازہ ہم یہی لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے اور ان کی بہت بڑی ہار، اور یہ ان کو ان کی اوقات دکھانا بھی بہت ضروری تھا۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں، اس لیے دکھانا ضروری تھا۔ اگرچہ یہ گندگی یہ لوگ بابری مسجد سے شروع کرے تھے، بابری مسجد سے شروع کرے تھے، جبکہ انٹرنیشنل کورٹ بھی وہاں پہ کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے، یہاں تک کہ جو بائیڈن بھی کھلے طور پہ کہہ دیا ہے، بابری مسجد جہاں پہ تھی وہیں پہ جو چیز تم بنائے ہیں اس کو بلڈوزر چلا کے، جو ہے سو بلڈوزر نہیں بولے ہوئے اپنی طرف سے بول رہا ہوں، ختم کر کے بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھو اور بابری مسجد کی جلد سے جلد تعمیر کرو، یہ کہنا تھا جو بائیڈن کا۔ اور ان سب کو آڑے ہاتھ بھی لیا، جو بھی اس کی تائید کرے، سپورٹ کرے اس چیزوں کی بھی، وہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ کی ہدایت ہے۔ اگرچہ جو بائیڈن جلد بازی کر کے یہ نہیں کرتا تو کوئی دوسرا آ جاتا بیچ میں اور ان کی اہمیت ختم ہو جاتی، دنیا سے ان کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں یہ کرے، یہ کام پہلے ہی کرنا تھا انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے، تو جب ہم مانتے تھے چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے۔ ہم کو کیا چاہیے ادھر آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، دنیا کے ہر مسلمان کو وہی چاہیے، دنیا کے ہر مسلمان کو وہی چاہیے۔ اب یہ نیا نکالے تھے وہ لوگ بابری مسجد کے بعد، گین واپی مسجد کسی طریقے سے پہلے سے بولتے ہوئے آ رہے تھے لوگ، بابری مسجد کے بعد متھیرا، یعنی ان کی یہ چیز ناکام ہونا بہت ضروری تھا، ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری تھا، جو کہ سپریم کورٹ اپنی سپریمو ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اور ساتھ ہی ساتھ میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو آپ لوگوں نے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے جو دعائیں کرے اس میں کامیابی مل رہی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی مت پتہ ہے اچھی طرح کہ انٹرنیشنل کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، جو کہ انٹرنیشنل کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو بائیڈن یعنی جو پریزیڈنٹ امریکہ کے ہے ان کو دی ہے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ساودھان بھی کیا ہے ہماری سرکار کو، اور کھلے طور پر چیتاونی بھی دے دی کہ جو تم کرے ہیں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کرو، یہ گندگی اپنے ذہنوں سے نکالو،
اور وہاں پہ بابری مسجد تھی، بابری مسجد ہی رہنا چاہیے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دنیا کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھتا وہ چیز کے لیے، کیونکہ یہ اگرچہ ہمارے پراپرٹیز رہتی، ہماری جاگیر رہتی، اگرچہ ہتھیار بھی لیے تو پھر بھی نظر انداز کیا جاتا، پھر بھی برداشت کیا جاتا، اور چار لوگ نہیں آتے بیچ میں۔ لیکن یہ دنیا کا ہر مسلمان آ رہا ہے، کیونکہ بابری مسجد کا ایشو تو ایسا ہو گیا تھا وہ ٹائم پہ، ساری دنیا نے دیکھی، اور جو یہ لوگ ظلم کرے، زیادتی کرے، یہ سارے چیزیں یہ ساری دنیا دیکھی ہے۔ اس سے ان کی تھوتو بھی اور ان کی اوقات اور ان کے اصلی چہرے اور ان کے سازشیں اور جو یہ لوگ چاہتے ہیں وہ چیز کا بھی پتہ چل گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اگرچہ ہم وہ اللہ رب العزت کو سے مانگے، اگرچہ اپنی فریاد ان کو سنائے اور ان سے گڑ گڑا کے مانگے، کیونکہ وہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ناراض کیا ہے، نمازوں کی ہم نے پابندی نہیں کی، اذائیں ہوتی رہی لیکن ہم ہمارے کاموں میں مہور ہیں، یہ سارے چیزیں ہیں جو ہم نے کوتاہی بڑی برتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب یہ وقت آ چکا ہے، اچھی طرح سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو الحمدللہ ہم کو ہماری بابری مسجد بننا چاہیے۔ یہ کانے ترس رہے ہیں وہاں پہ حی علی الصلاح کی گونج سننے کے لیے، اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے بڑی دعائیں کی، اور ہم نے ہر جہاں تک بھی ہماری آواز جا سکتی وہاں پہ ہماری فریاد لے کر پہنچے، لیکن کامیاب کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے، وہ پاک پروردگار ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، جو کہ ہم کو حاصل بھی ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی گین واپی مسجد کا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم کو ملنے جا رہی ہے، اس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اب یہ لوگ کوئی گند مچانے کی کوشش نہیں کریں گے، زبردستی کریں گے تو اس کے لیے قانون کو لپٹنے کے لیے سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے وارن کیا ہے سرکاروں کو کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، اگرچہ تم لوگ خاموشی اختیار کریں گے اور خاموش بیٹھیں گے تو یہ لوگوں کا کیا ہوگا، اور تمہارا جاب کیا ہے، تم کو کام کیا دیا گیا ہے، کیا کام کے لیے تم کو چنا گیا ہے، وہ ذمہ داری کا کام تم لوگ ایمانداری سے کرو، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔